الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن حسين بن علي عليهما السلام: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، لا تبردوا أبدا. إذا ظهر القائم قام بين الركن والمقام وينادي بنداء: ألا يا أهل العالم أنا إمام القائم، ألا يا أهل العالم أنا صمصام المنتقم، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين طرحوه عريانا، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. درود پڑھ لی محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے آج جس ہستی کی ہم شہادت منا رہے ہیں، وہ عظیم ہستی جو اپنے کم سنی کے باوجود بھی باب الحوائج جسے کہا گیا، جسے باب الحوائج لقب ملا، تو اسی ہستی کو توسل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں: پاک پروردگارا، صاحب خانہ کی جتنی بھی شرعی حوائج ہیں انہیں پورا فرما، انہیں اولاد صالح عطا فرما، سب کی بھی جتنی حوائج شرعیہ ہیں انہیں پورا فرما۔ پاک پروردگارا، ہمارے آخری امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری اس عبادت کو تیری درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے دیگر بلندتر صلوات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے
بیان فرمایا ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس سے پہلے آئے مجیدہ کی کہ جو اسی سے مربوط ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی خالق کائنات انسانوں سے رسول خدا کی زبانی بتا دیا کہ اے رسول، اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں سوائے میرے قرابت داروں سے محبت کرنے، ان سے مودت کرنے اور ان سے اچھے طریقے سے پیش آنے کے۔ میرے رحلت کے بعد، میرے جانے کے بعد میرے قرابت داروں کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش آنا، ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کا تم لوگوں کا جو رویہ ہے، جو رفتار ہے، وہ محبت آمیز ہو ان کے ساتھ۔ یہی اجر رسالت مانگا تھا رسول خدا نے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم شہادت کے بارے میں بھی رسول خدا نے پہلے ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور اس کے بعد خود امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہ فقط پنجتن پاک بلکہ انبیاء، سابقہ انبیاء بھی حسین کے غم میں روئے۔ آدم سے لے کر خاتم تک امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے۔ یہ آج اگر ہم مجلسیں برپا کر رہے ہیں تو یہ نئی کوئی چیز نہیں ہے، ہم اسی چیز پر عمل کر رہے ہیں جس کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس کا رسول خدا نے حکم دیا ہے، اور یہی سیرت محمدی ہے کہ ہم حسین پر گریہ کریں، کیونکہ رسول نے خود گریہ کر کے دکھایا، علی مرتضیٰ نے گریہ کر کے دکھا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حسین پر گریہ کر کے دکھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والی نسلیں دوبارہ اشکال نہ کریں کہ تم لوگ حسین پر کیوں گریہ کر رہے ہو، امام حسین تو شہید ہو گئے ہیں، کیوں روتے ہو؟ تو یہ حجت تمام ہو ان انسانوں پر کہ جو یہ اشکال کرتے ہیں، یہ خدشہ پھیلاتے ہیں، یہ شبہات پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کی سیرت یہی رہی کہ جب بھی نام حسین آتا تھا وہ گریہ وزاری کرتے تھے۔ علی مرتضیٰ نے بھی گریہ وزاری کی اور اپنے عمل سے لوگوں کو دکھا دیا۔ جب علی مرتضیٰ کا گزر کربلا سے ہوا تو کربلا کی مٹی کو خوشبو کی طرح سونے لگا اور کہا، مبارک ہو اے مٹی، گوار آباد، تم سے ایسے ایسے مخلوقات محشور ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب رسول خدا نے امام حسین کی شہادت کی خبر امام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب دے دیا تو بہت گریہ وزاری کی، سوالات کیے، بابا جان اس وقت کیا علی مرتضیٰ زندہ ہوں گے؟ کہا علی مرتضیٰ بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ، میرا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ اس دنیا میں ہوں گے؟ جواب ملا کہ حسن مجتبیٰ بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ آپ کا یہ فرزند یکا و تنہا اسلام پر اپنی جان کو نچھاور کریں گے۔ اور اسی سے مربوط رسول خدا نے یہ حدیث بیان کی تھی، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کی ہے جو تا قیامت تک ٹھنڈ نہیں ہوگی، یہ حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت آ جائے گا، قیامت آئے گی، لیکن حسین کا غم رہے گا، حسین کا غم رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بشارت رسول خدا نے ہمیں دی ہے، لا تبرد ابدا، یہ حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے دنیا کے ظالم و جابر حکمران ایک طرف ہو جائے اور حسین کی مجلسوں پر پابندی لگائے، تب بھی حسین کی محبت کو ہمارے دلوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ حرارت جو مؤمنین کے دلوں میں ہے۔ اور اس حدیث کو اگر ہم ذرا اس کی تفسیر کریں تو اس میں جو فقہ الحدیث جو کہا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ کو اگر آپ جانیں تو ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، رسول خدا جانتے تھے
یہ نہیں فرمایا فی قلوب الناس۔ الفاظ کا جو چناؤ ہے، رسول خدا جب حسین کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کی یہ جو حرارت ہے یہ صرف مؤمنین کے دلوں میں ہوگی، اور یہ حرارت مؤمنین کے دلوں سے ختم نہیں ہوگی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا ایک معیار دنیا کو بتا رہا تھا، ایک میلاد دنیا کو دکھا رہا تھا۔ اگر ماہ محرم شروع ہو جائے اور کسی کا دل محزون نہ ہو تو سمجھ لینا وہ مومن نہیں ہے، سمجھ لینا وہ مومن نہیں ہے۔ روز تاسوعہ آ جائے، 9ویں محرم آئے، 10ویں محرم آ جائے، لیکن ایک انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی اسے غم محسوس نہ ہو، ذرہ برابر بھی وہ اندوہ اور غمگین نہ ہو، تو سمجھ لے وہ مومن نہیں ہے۔ اسے اپنے اسلام کے اوپر اسے شک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رسول کی حدیث ہے کہ حرارتاً فی قلوب المؤمنین، اگر مومن ہو تو یہ حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ماہ محرم شروع ہوتے ہی، اسی لئے معصومین کے جو جملات ہیں، کلمات ہیں، اگر آپ دیکھیں مخصوصاً امام کاظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم کا ہلال اور چاند نظر آتا تھا، میرے والد گرامی کے چہرے پر اور کوئی خوشی کے آثار اصلاً دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب روز عاشور برپا ہوتا تھا تو گریہ وزاری اور ابر بہار کی مانند جو ہے گریہ وزاری کرتے تھے، اور معصومین خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کا انعقاد کرتے تھے، شاعروں کو بلا کر اپنے پاس مرثیہ سرائی کرتے تھے، نوحہ خوانی کرواتے تھے۔ اور یہ جو آج میں اور آپ اگر یہ عمل بجا لا رہے ہیں تو یہ سیرت محمدی ہے، یہی سیرت علی ابن ابی طالب ہے، اور یہی سیرت معصومین ہے، اور یہی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ وہی قرآن جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، تو محبت کی ایک نشانی یہ ہے، اگر کوئی آپ کا کوئی عاشق ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے اور آپ سے وہ جدا ہو جائے تو انسان بما ہوا انسان وہ غمگین ہوا کرتا ہے، وہ محزون ہوتا ہے۔ امام حسین تو ہادی ہے، رہبر ہے، وہ ہمارے امام ہیں، عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، ان کی شہادت سے کیوں ہمارے دلوں پر اثر نہ ہو؟ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ پر معیار بتا رہے تھے۔ کبھی معیار بتایا اصحاب کو اور اس وقت کے مسلمانوں کو، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اے مسلمانوں، اے میرے اصحاب میں دو چیزیں، اور وہ بھی گراں قدر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت عصمت و طہارت ہے۔ جب تک ان دونوں سے متمسک نہیں رہو گے تم فلاح نہیں پاؤ گے، تم کامیاب نہیں ہوگے، تم سعادت مند نہیں بنو گے۔ جب تک اہل بیت سے متمسک نہیں رہیں گے، تب تک قرآن سے متمسک نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے بھی متمسک ہیں اور ہم اہل بیت سے متمسک ہیں، اور یہی وہ سیرت تھی۔ اسی سیرت پر عمل کرنے کے لیے امام حسین نے جب مکہ چھوڑا تو جب تمام شخصیتوں نے آ کر یہ بتا دیا کہ آپ مکے کی طرف نہ جائیں، آپ مکے کی طرف نہ جائیں، تو اس وقت آپ نے اپنا جو دائمی اور آفاقی منشور تھا وہ بیان کر دیا۔ وہ منشور کیا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا ظالم اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی۔ رسول خدا کی امت کو اصلاح کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، رسول خدا کی رحلت ہو گئی تھی 11 ہجری کو، اور واقع کربلا 61 ہجری کو۔ تقریباً 50 سال کے اس پیریڈ میں، اس مدت میں وہ کون سی چیز تغییر پیدا کر گئی تھی کہ جس کی اصلاح حسین ابن علی یہ قیام کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے قیام کر رہے ہیں۔
اس وقت امت اسلامی کو، امت محمدی کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور میں فرزند زہرا اور میں فرزند علی ابن ابی طالب اس امت کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں معاشرے میں اور نہی از منکر کروں۔ اور کسی جگہ پر آپ نے شاید کربلا پہنچ کر یہ فرمایا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ معروف کے بارے میں امر نہیں کر رہے ہیں؟ الا ترون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ معروف کے بارے میں امر نہیں کر رہے ہیں اور منکر سے روکے نہیں جا رہے ہیں؟ اس حالت میں خاموش رہوں۔ اور تیسری چیز، حسین ابن علی چاہتا تھا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابن ابی طالب علیہ السلام، حسین چاہتا تھا کہ سیرت محمدی دوبارہ اسلامی معاشرے میں قائم ہو۔ حسین چاہتا تھا وہی سیرت جو بابا علی مرتضیٰ کا تھا، وہی سیرت دوبارہ اسلامی معاشرے میں قائم ہو۔ اب یہ سیرت، اس کی تھوڑی وضاحت کرنی پڑے گی۔ سیرت جب آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا ہے، جب رسول کی رحلت ہو گئی تو حضرت ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ بنا، اس کے بعد ابو بکر کی طرف سے منسوب حضرت عمر خلیفہ بنا۔ جب عمر اس دنیا سے جا رہے تھے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی، 6 رکنی کمیٹی بنائی اور 50 افراد کو دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ عمر کی وصیت تھی کہ اگر یہ 6 افراد اتفاق اور اتحاد سے کسی شخص کو اسلامی خلیفہ حاکم مقرر کرے تو کرے 3 دن کے اندر، وَإِلَّا ان 6 کے 6 افراد کے سر کو قلم کر دیں، سب کو قتل کر دیں۔ یہ حضرت عمر کا حکم تھا۔ اب 3 دن کے اندر فیصلہ کرنا تھا۔ اب اس 6 افراد کی جو کمیٹی تھی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف حضرت علی علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ فکری طور پر ملنے والے افراد، اور وہ بھی صرف اور صرف حضرت یعنی زبیر ابن عوام، اور دوسری طرف جو علی کو نہیں چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ علی کے جگہ پر کوئی اور مسلمانوں کا خلیفہ بنے، اور اسی کمیٹی میں حضرت عثمان بھی تھا، اور ایک طلحہ، 2 زبیر اور تیسرا عثمان، اور چوتھا یعنی عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص اور حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ زبیر نے کہا کہ میں علی کی طرفداری کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف یقیناً جانتے ہیں آپ کی عثمان کا جو داماد تھا، یا یہ عبد الرحمن ابن عوف کا داماد تھا شاید عثمان، تو یقیناً اس کا جو رائے تھا وہ عبد الرحمن ابن عوف، یا عبد الرحمن ابن عوف کا جو رائے ہے وہ عثمان کے حق میں جانا تھا۔ طلحہ نے کہا کہ میں اپنی رائے کو جو ہے عبد الرحمن ابن عوف کے سپرد کرتا ہوں۔ اب رہ گیا سعد ابن ابی وقاص، وہ بھی اس طرف کا تھا۔ اور دوسری طرف سے حضرت عمر نے یہ قید رکھی تھی، اگر ان 6 کمیٹی میں سے 4 ایک طرف ہو جائے، 2 مخالفت کریں تو ان دونوں کے سروں کو قلم کریں۔ اگر یہ 3 میں تقسیم ہو جائے تو اس وقت یہ حکم تھا کہ جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہو اس کو ترجیح دیں، چاہے اس میں علی ہو یا نہ ہو۔ اب یقیناً آپ دیکھیں کہ علی علیہ السلام کے ساتھ صرف زبیر رہ گئے اور باقی ایک طرف۔ آخر میں عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں خلافت کو، اسلامی حکومت کو میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ اب رہ گیا حضرت علی علیہ السلام اور عثمان۔ عبد الرحمن ابن عوف نے آخری دن مدینہ والوں کو مسجد میں جمع کر دیا اور سب سے پہلے تاکہ دنیا والوں کو بتا دے، امام علی علیہ السلام کو ایک طرف رکھا، حضرت عثمان کو ایک طرف رکھا، اور سب سے پہلے امام علی علیہ السلام سے پوچھا، اے علی، اگر آپ کو اسلامی حکومت اگر آپ کے سپرد کروں، خلافت کو آپ کے سپرد کروں تو کیا آپ قبول کرو گے؟ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اگر آپ قبول کریں وہ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کے حکم پر عمل کریں گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سیرہ شیخین پر عمل کریں گے۔ میں آپ کو امام حسین علیہ السلام نے کیوں یہ جملہ فرمایا کہ امت اسلامی میں اس سیرت کو دوبارہ
लाना चाहता हूं जो सीरह मुहम्मदी है, जो मेरे बाबा की सीरत है, उसकी तरफ थोड़ी वजाहत करने के लिए यहाँ पर आपकी ज़हमतों को लाया हूं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कि इमाम कभी भी हदफ अगर पाक हो, आली हो, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम कभी भी वसीले को भी हमेशा पाक और जायज और हलाल चीज अगर हो तो इमाम कबूल करते थे, अगर ना हो तो इमाम कबूल नहीं करते थे। इमाम अगर वहां पर कहते कि मैं सीरह शेखैन पर अमल करूंगा, बाद में न करते, ऐसा भी मुमकिन था। हुकूमत जो ज़ाहिरी है वो इमाम अली को मिल जाते, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम कभी भी इस तरह से गलत वसीले के जरिए से एक सही मकसूद तक, सही मतलूब तक नहीं जाना चाहते थे। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कुरान और सुन्नत पर तो अमल करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीरह मेरे नाना की सीरत पर अमल करूंगा, मेरे नजदीक और कोई सीरत मेरे लिए मुहिम नहीं है। सीरह शेखैन खुद बखुद यहां पर हज़फ हो गई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जानते थे, उस्मान भी जानते थे कि अली हतमन यही कहेगा। कभी भी अली कबूल नहीं करेगा कि मैं सीरह शेखैन पर अमल करूं। क्यों? इसलिए कि रसूल की रहलत के बाद और हजरत उमर की रहलत के यानी इस पीरियड में, इस महदूदे में इतनी बिदअतें इस उम्मत इस्लामी में ईजाद हो चुकी थी। अब अली अलैहिस्सलाम किस तरह से उसे कबूल कर सकता था? मैं सिर्फ दो की तरफ इशारा करता हूं, उनमें से एक मुतआ है, निकाह मुअक्कद है, जो हजरत उमर ने बेइनवान हाकिम उसको हराम करार दिया, नाजायज करार दिया। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम अगर सीरह शेखैन पर अमल करते तो यकीनन मुतए को हराम कहना पड़ता था, जो कि नहीं कह सकते थे। हलाल खुदा को हराम और हराम खुदा को किस तरह अली इब्न अबी तालिब हलाल कर सकते थे? और दूसरी जो बिदअत थी वो नमाज तरावीह की थी। अबू बकर के ज़माने में भी ये नमाज तरावीह मौजूद नहीं थी। हज़रत उमर ने जब मस्जिद में आकर देखा कि लोग मुख्तलिफ जगहों पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो हुक्म दिया कि सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लें, ये बहुत अच्छी है। इस तरह से बस सीरह शेखैन को कबूल नहीं किया। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ इसी जवाब के मुंतजिर थे, उस्मान से पूछा, उस्मान अगर इस्लामी हुकूमत, इस्लामी जिम्मेदार जो है, इस्लामी हाकिम अगर तुझे बनाए तो इस शर्त के साथ कि किताब खुदा पर अमल हो, सुन्नत रसूल पर अमल हो और सीरह शेखैन पर अमल हो, क्या तुम अमल करोगे? उसने फौरन कहा कि मैं सीरह शेखैन पर अमल करूंगा। और इस तरह जो हकदार थे, जो इमाम, जो अस्मत के दर्जे पर फाइज थे, जो जिस जहत से अगर आप अली इब्न अबी तालिब को इन अफराद के साथ मुकायसा ही नहीं कर सकते थे, किस तरह से इस्लामी अक़दार को रोनते हुए हजरत उस्मान खलीफा बन गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों ये कहा कि मैं चाहता हूं सीरह मुहम्मदी उम्मत इस्लामी में नाफिज हो, मैं चाहता हूं मेरे बाबा की सीरत इस इस्लामी हुकूमत में नाफिज हो? यही तो चाहते थे। नमाज तो लोग पढ़ रहे थे, लोग हज पे भी जा रहे थे, और बाकी जो इस्लामी अहकाम है फिक़ी उस पर भी अमल हो रहे थे। लेकिन आप देखें, इमाम चाहता ही यही था, एक कुरान और एक सुन्नत और सीरह पैगंबर, सीरह अली इब्न अबी तालिब। अब आपको एक और छोटी मिसाल देता चाहूं। जब मामून की हुकूमत थी, एक दफा कहते हैं कि मामून बनी अब्बास के ज़ीरकतरीन खुलफा में इसका शुमार होता था, लेकिन एक दिन उसने भी नादानी की। वो नादानी ये थी कि किसी ने उससे कहा कि इमाम रिजा जो आपका वली अहद है, उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लूंगा। एक दफा मजबूर किया, यब्न रसूलल्लाह आप नमाज ईद पढ़ाएंगे, आप नमाज ईद पढ़ाएंगे। मजबूर किया, आखिरकार इमाम रजा ने इस शर्त पर नमाज ईद पढ़ाने को कबूल किया। ए मामून, अगर तुम चाहते हो कि मैं नमाज ईद की इमामत करूं तो यकीनन मैं उसी तरह से नमाज पढ़ूंगा जिस तरह मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा नमाज ईद पढ़ाया करते थे। मैं उसी तरह नमाज ईद पढ़ाऊंगा जिस तरह मेरे बाबा अली मुर्तजा पढ़ाया करते थे। उसने कहा, उसने समझा कि
وہی عام نماز سے کیا فرق پڑتا ہے، پڑھانے دو۔ دوسری طرف سے تمام عسکری جو حکمرانوں کے ساتھ جو وزراء تھے، جو سب کو آمادہ کیا کہ امام رضا کے آس پاس رہنا ہے، امام کو کوئی زیادہ اپنے حد سے زیادہ کام کرنے نہیں دینا ہے، تم سب امام کے ساتھ ساتھ رہو گے۔ اضافی کام سے امام کو روکنے کے لیے اس نے جو قصر میں جتنے بھی جو مختلف وزراء تھے، عسکری قیادتیں تھیں، ان سب کو تمام زیورات وغیرہ آسائشوں کے ساتھ امام کے ساتھ اس نے جانے کا حکم دیا۔ اب امام رضا علیہ السلام جا رہے ہیں۔ نماز عید کا وقت جب آیا تو امام رضا علیہ السلام اس طرح سے تیار ہو گئے کہ آپ کے سر مبارک پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ تھا، اور آپ اس طرح سے خراسان میں نماز عید پڑھانے آ رہے تھے کہ آپ اپنے لباس کو اوپر کر کے تکبیر و تجلیل و تحلیل پڑھ رہے تھے۔ اور مورخین نے لکھا ہے جب امام رضا اپنے دولت کدے سے اپنے گھر سے نکلے اور تکبیر کی صدائیں بلند ہی تھا، اتنے میں خراسان کے در و دیوار نے بھی تکبیریں پڑھنا شروع کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ امام ننگے پاؤں جب عیدگاہ کی طرف ابھی چند قدم نکلے ہی تھے، انقلاب برپا ہو گیا۔ جو عسکری قیادتیں امام کے آس پاس رکھے گئے تھے، امام کی اس کیفیت کو ابھی نماز نہیں پڑھایا تھا، ابھی پڑھانے کے لیے امام جا رہے تھے، اس کیفیت کو، اسی کو تو سیرت کہتے ہیں، اسی سیرت محمدی کو جب دیکھا تو لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا ہے جو عسکری قیادتیں تھیں انہوں نے لمبی لمبی جوتے پہنے ہوئے تھے، جو نعلیں پہنے ہوئے تھے، تسموں سے اس کو مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ جب دیکھا فرزند زہرا اور یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا ہے امام رضا جو ہے ننگے پاؤں آ رہے ہیں، جب امام کو لوگ دیکھتے تھے تو سب اپنے جوتوں کو اتار کر ننگے پیر امام کے ساتھ آ رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا جو عسکری تھے، جو فوجی تھے، انہوں نے بھی، ان کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنی نعلین کے جوتوں کے تسموں کو اتار دے، وہ چاقو کے منتظر تھے تاکہ جوتوں کو اور ان کے تسموں کو کاٹ کر جو ہے ننگے پاؤں امام کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ اور جب آگے ہی بڑھا تھا، ماموم کو خبر ملی کہ امام رضا اگر نماز عید پڑھا لیں تو انقلاب برپا ہوگا، فوراً امام کو روکا گیا۔ سامعین محترم، یہ ہے سیرت۔ امام رضا علیہ السلام نے بتا دیا اگر میں نماز بھی پڑھوں تو اسی طریقے سے پڑھوں گا جس طرح میرے نانا محمد مصطفیٰ پڑھایا کرتے تھے۔ اور اسی سیرت کو آج امام حسین علیہ السلام بھی امت اسلامی میں لانا چاہتے تھے۔ اور مدینے میں جو شخصیتیں موجود تھی ان میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر ہے، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر ہے جو خلیفہ دوم کا صاحبزادہ ہے، جو اہل سنت کے نزدیک فقیہ ہے، بہت بڑے اس کا درجہ تھا مدینے میں، لیکن مکے میں پناہ لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بھی مکے میں جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک طرف یہ شخصیتیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، ایک طرف حسین ابن علی ہیں جو گوارا بھی نہیں کرتے ہیں کہ یزید جیسے فاسق و باجر کی یعنی اس کے ہاتھوں میں بیعت کرے، اسی لئے امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ میں یزید جیسے انسان کی ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، میں عزت کی زندگی کو سعادت سمجھتا ہوں اور یزید جیسے فاسق و فاجر افراد کی ہاتھوں میں بیعت کرنے کو ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ اور حیات من الذلہ، ہم اہل بیت سے ذلت کو سو دور ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا انسان یزید جیسے انسان کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔
یہ کربلا کا آفاقی پیغام ہے۔ یہ آج ہمیں درس ہے کہ حسین ابن علی جیسے انسان جس کی فطرت سالم ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، وہ کبھی باطل کے ساتھ نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ حق کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں یزید کی شکل میں موجود تھے، آج مختلف ملکوں کی شکل میں مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان خصوصاً خداداد مملکت پاکستان پر بیرونی طاقتیں اس قدر زور لگا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور آج کی جو یزید ہے وہ وہی امریکہ اور اسرائیل ہے، در حال کہ کچھ اسلامی ممالک ابھی اس کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن ہم ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یہ سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہے کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میں اسرائیل جیسے غاصب ریاست کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں کس طرح قبول کروں، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اگر میں قبول کروں تو کل خدا کے سامنے میں جواب دہ ہوں۔ یہی تو امام حسین کا پیغام تھا کہ تم اپنے زمانے کے یزید کے سامنے نہیں جھکنا، اپنے زمانے کے یزید کے سامنے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہنا۔ اور آج اسلامی ممالک کو اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے وقت کے یزید کو پہچان لیں، اور جو شخصیات آپ کے سامنے بتائے ان کا انجام اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ زادہ تھا، جو اہل سنت کے ہاں معتبر فقیہ سمجھے جاتے ہیں، اس کا انجام یہ ہوا، ایک دن رات کے پہر میں وہ حجاج ابن یوسف ثقفی کے گھر پر آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ غلام آ کر کہتے ہیں کہ کیا ہوا، چونکہ حجاج حکمران بن چکے تھے اس زمانے میں 70 ہجری میں، اور 20 سال حجاج نے کوفے پر حکومت کی۔ اس قدر ظلم اور زیادتی کی کوفے والوں پر، جس طرح حسین ابن علی کے ساتھ کوفہ والوں نے بے وفائی کی تھی، حجاج نے آ کر اس قدر ان پر مظالم ڈھائے، جس کی بشارت، جس کی وعید علی مرتضیٰ نے ان کو دی تھی کہ تمہارے اوپر، تم لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم لوگوں کے اوپر ثقفی خاندان کے قبیلے سے ایک ظالم جابر آئے گا اور تم لوگوں کو درس دے کر چھوڑے گا، عبرت بنا کر چھوڑے گا تم لوگوں کو۔ اور عبداللہ ابن عمر راتوں رات حجاج کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، کیوں آئے ہو؟ عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ زادہ ہے کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں، چونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اگر صبح میری موت ہو جائے، میری موت اگر رات کو آ جائے اور میں آپ چونکہ حاکم ہے میں آپ کی بیعت نہ کروں تو میری موت جو ہے جاہلیت کی موت ہے۔ اس خوف سے میں راتوں رات آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں، در حال کہ وہ ڈر کی وجہ سے، حجاج کے خوف کی وجہ سے آئے تھے۔ اور آپ ذلت اور رسوائی کو دیکھیں، یہاں سے معلوم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا، کیوں فرمایا حیات من الذلہ۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جو خلیفہ بھی نہیں، جو کسی علاقے کا گورنر ہے، وہ خلیفہ دوم کے صاحبزادے سے کہہ رہا ہے، اے خلیفے کے بیٹے، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں، تم میرے پاؤں پر بیعت کر کے چلے جاؤ۔ اور اس سے بڑھ کر ذلت اور حقارت اور پستی اور کیا ہے کہ خلیفہ دوم کے بیٹے نے کم از کم اپنے باپ کی جو رعب اور دبدبہ تھا اس کا بھی خیال نہیں رکھا، جا کر حجاج کے پاؤں پر بیعت کر لیے۔ یہی ذلت تھی، اسی ننگ کو امام حسین علیہ السلام معاشرے سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ مکے میں حجاج آ کر اس قدر حملہ کرتا ہے، خانہ خدا کو منجنیق کے ذریعے سے خراب کرتا ہے، اور اسی حج کے حالت میں، احرام کی حالت میں عبداللہ ابن زبیر کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ در حال کہ امام حسین نے یہ فرمایا تھا، یہی عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کو یہ پیغام دی، یہ پیشنہاد دی کہ آپ مکے میں رہیں
تو امام نے فرمایا تھا میں کبھی نہیں چاہتا کہ حرم خدا میں میرا خون بہ جائے، حرمت خدا، خانہ خدا میری وجہ سے پامال ہو جائے۔ میں حسین اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں، میں کسی ریگستان میں جا کر قتل ہو جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں خانہ خدا میں بیٹھ کر خانہ خدا کی حرمت کو میں پامال کر دوں۔ بس عزیزان محترم، شاید وقت کافی آ چکے ہیں۔ آج کی جو شخصیت ہے اس کا تذکرہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ یہ وہ ہستی ہے، اس ہستی کو امام حسین علیہ السلام نے کب میدان میں لایا؟ اللہ اکبر۔ مورخین نقل کرتے ہیں کہ جب عصر عاشور کا شاید وقت پہنچا تھا، حسین یکا و تنہا رہ چکے تھے۔ حسین کے پاس نہ عباس تھا، حسین کے پاس نہ علی اکبر رہے تھے، نہ حسین کے پاس اصحاب باوقا تھے۔ سب کربلا کے ریگستان میں اپنے خون میں غلطہ ہو چکے تھے۔ ایک خیام میں اگر بچ گیا تھا تو مردوں میں سید سجاد جو بیماری کی حالت میں تھے وہ بچ چکے تھے، اور ایک علی اصغر کے بارے میں بچ چکا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ اس وقت امام حسین جب یکا و تنہا ہو گئے تو کربلا کی ریگستان میں آپ نے ایک ندا دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے، جو اہل بیت کے گھرانوں کی حرمت کا خیال رکھے؟ کوئی ہے؟ تو تاریخ میں لکھتے ہیں 2 جگہوں سے جواب آیا، خیام میں کوہرا مچ گیا۔ امام حسین علیہ السلام فوراً خیام کی طرف آئے تو فوراً اپنی بہن زینب سے پوچھا، بہن زینب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بہن زینب نے فرمایا، بھیا جب آپ نے استغاثے کی آواز بلند کی تو سید سجاد ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، میں اپنے بابا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک علی اصغر تھا، اپنے آپ کو گہوارے سے اپنے آپ کو گہوارے سے باہر آ رہے تھے۔ حضرت زینب نے شاید امام حسین سے عرض کیا ہوگا، آپ لوگ جانتے ہیں نا 7 محرم کے دن سے خیام اہل بیت پر پانی بند کیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ سب صاحب اولاد ہیں، کبھی بھی 6 مہینے کے فرزند کو جو ہے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماں کا جو دودھ ہے وہ پانی کا بھی کام کرتا ہے، وہ دودھ کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ اصغر کو کربلا میں پیاس لگی۔ جواب سننا چاہتے ہیں نا؟ جواب یہ ہے، جب 3 دن سے قیام اہل بیت میں پانی بند کیا تو رباب کا جو شیر تھا وہ بھی خشک ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب نے عرض کی، بھیا ذرا ان ظالموں کے پاس جا کر میرے بیٹے اصغر کو پانی پلا۔ اب امام حسین اصغر کو گود میں لیے اشقیاء کی طرف آتے ہیں۔ جب اشقیاء نے دیکھا، کسی نے کہا حسین یکا و تنہا رہ گئے ہیں۔ حسین کو جب عباس نہ رہا، اکبر سے جب حسین جدا ہوا تو اب حسین قرآن کو درمیان میں لا رہے ہیں۔ اس وقت جب نزدیک پہنچا تو امام حسین نے فرمایا، یا قوم قد قتلتم شیعتی و اہل بیتی۔ اے اشقیاء، اے بنی امیہ کے لوگ، تم نے میرے اصحاب کو قتل کر دیا، میرے فرزندوں کو قتل کر دیا۔ وقد بقی ھذا الطفل، اب میرے پاس یہی بچہ رہ گیا ہے۔
اجرکم علی اللہ۔ اس بچے کی حالت آپ دیکھیں، یتلذا عطشا، جس طرح جب آپ مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو کس قدر وہ تڑپتا ہے، اسی طرح میرا بیٹا اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اے ظالمو فاسقو شربتا من الماء، تھوڑی بہت میرے بیٹے کو پانی دو۔ اللہ اکبر۔ اشقیاء کی فوج میں شاید حسین کا فرزند تھا نا اصغر نے ایک مسکراہٹ لی ہوگی۔ اشقیاء کے فوج میں ایک انقلاب آیا، کسی نے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی دو اے عمر بن سعد، اے شمر اس کو پانی دو، اس بچے کا کیا قصور ہے۔ جب انقلاب آنے لگا تو عمر بن سعد نے حرملہ سے کہا اے حرملہ اقطع کلام الحسین، جلدی سے حسین کے کلام کو قطع کرے۔ اب حرملہ کا جواب آپ سنیں۔ حرملہ کہتا ہے اے عمر بن سعد، باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا نشانہ لوں؟ اجرکم علی اللہ۔ عمر سعد کہتا ہے اے حرملہ، اصغر کے حلقوم کی سفیدی تجھے نظر نہیں آتی، اب میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک تیر چلا، اصغر بابا کی گود میں تڑپ گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے فَقُتِلَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ فَقُتِلَ مِنَ الْوُزُنِ إِلَى الْوُزُنِ۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ اب حسین نے اصغر کے خون کو حلقوم میں چلوں میں اٹھایا، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، امام باقر فرماتے ہیں جب اصغر کے خون کو، ناحق خون کو آسمان کی طرف پھینکا تو ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں آیا۔ لیکن بعض روایتوں میں امام حسین نے چلوں میں اصغر کا خون لے کر آسمان کی طرف اشارہ کرنا تھا، آسمان کی طرف سے ندا آ گئی، اسے خون ناحق کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ اب حسین اصغر کے خون کو اپنے محاسن پر لگاتے ہیں، اپنے محاسن کو خضاب کرتے ہیں۔ اب مشکل مرحلہ ہے عزیزان، بیٹے کو پانی پلانے کے لیے لایا تھا، اب رباب کو کیا جواب دے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے امام حسین ایک قدم خیام کی طرف چلتے تھے، ایک قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب خیام کے پاس پہنچا تو رباب کو نہیں دے سکا، چھوٹا سا قبر اصغر کے لیے بنایا۔ حسین نے اپنی تلوار سے چھوٹا سا قبر اصغر کے لیے بنایا، اصغر کو دفن کر دیا۔ اب لکھنے والوں نے لکھا ہے جب شام غریبہ ہو گئی تو حر اور اس کے خاندان والوں نے اہل بیت عصمت و طہارت کے گھرانے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ اب جب پانی خیام میں آئے، اجرکم علی اللہ، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حسین کے یتیموں کو جمع کر کے پانی پلانا شروع کر دیا اور فرمایا اے حسین کے یتیم بچوں جمع ہو جاؤ، ابھی ہمارے پاس پانی آیا ہے۔ اب چاہت پانی ڈال کر کسی ظرف میں حضرت سکینہ کو پیش کیا۔ جب سکینہ کے پاس پانی پہنچا تو سوال کیا پھپھی جان مجھے کیوں دیا گیا ہے؟ پھپھی نے جواب دیا میری جان جب پانی پیتا ہے نا تو سب سے پہلے چھوٹے سے شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سننا تھا سکینہ نے ظرف کو لے کر خیام کے پردے کے پیچھے اصغر کے قبر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب حضرت زینب نے شاید سوال کیا ہوگا نا پھپھی جان کہاں جا رہے ہو، پانی پی لے، تو سکینہ نے جواب دیا ہوگا پھپھی جان آپ نے تو ہی کہا تھا نا
سب سے پہلے چھوٹے سے شروع کرنا ہے. میرا بھیا اصغر، میرا پیاسا اصغر، میں اصغر سے شروع کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. عزیزان من، اجرکم علی اللہ. اس علی اصغر کی مصیبت اس قدر سخت ہے، اس قدر سخت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود امام حضرت علی اصغر کی شہادت پر مرثیہ پڑھا ہے. آپ جانتے ہیں نا، جب حضرت سکینہ امام حسین کے لاش اطہر پر پہنچ کر جب سینے پر سر رکھا تو اس وقت امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ اے سکینہ، میرے شیعوں کو میرا پیغام دے دو. شیعتی مہما شربتم ما عزم فاذکرونی. اے میرے شیعوں، جب بھی کوئی گوارا پانی پی لینا تو ہماری یاد کرنا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. کسی غریب کا اگر کوئی ذکر کرے، اگر کسی شہید کا ذکر کرنا ہو تو ہمارے اوپر ندبہ کرے. اجرکم علی اللہ آخری ہے. اب اس بند میں امام حسین علیہ السلام اصغر کی مصائب پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. شیعوں کے لیے پیغام ہے. یا حضرت امام حسین نے آخری یہی پیغام دیا. یا لیتنی کنتا فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے کاش، اے میرے شیعوں، اگر تم کربلا میں ہوتے تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے. کیف استسقی لطفلی، کس طرح میں اصغر کو دشمنوں سے پانی مانگ رہا تھا. عزیزاً، آپ صاحب علم ہے، یہاں پر کیفا کا استعمال ہوا ہے، یعنی کیفیت کو بتا رہا ہے. میں حسین اصغر کو لے کر اشقیاء سے کس طرح پانی مانگ رہا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسلام الذین ظلموا.